أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی رب ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کا مالک ہے، اکیلی ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اکیلا ہی وہ رب ہے جس کو پکارا جائے، اکیلا ہی وہ مالک ہے جس سے مدد مانگی جائے، اکیلا ہی وہ رب ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، دیگیں پکا کر تقسیم کی جائیں، بکرے چھترے ذبح کیے جائیں، چڑھاوے چڑھائے جائیں، اکیلا ہی وہ مالک ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اکیلا ہی وہ رب ہے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ آج کے خطبہ میں تبلیغ کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اعلان کیا، انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور پھر اسی صورت میں فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ہیں جو گھاٹے سے نقصان سے بچیں گے، پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں۔ اللہ کے اوپر ایمان
نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان پختہ ہو، نیک اعمال جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا اسی کے مطابق بندہ کرے گا، وہ نیکی ہے۔ یہ دو کام، آگے دو کام فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا۔ دین اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، پہلی کتابیں نبیوں کی اور نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنت قرآن و حدیث حق ہے۔ اس کو قبول کرنا اور صرف قبول کر کے بیٹھے ہی نہیں رہنا، یہ غلطی معاشرے کے اندر۔ جو کوئی نیکی کر رہا ہے دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت نہیں دے رہا اور نہ لے کر آ رہا ہے۔ نیکی کرنے والا برے کو دیکھ کر برا کہتا ہے، وہ ان باتوں سے اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور برے کو دیکھ کر برا کہنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا سبق دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی، پہلی امتوں میں دو آدمی تھے، دو بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا، تہجد گزار، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، اور دوسرا برائیاں کرنے والا، بدکاریاں کرنے والا۔ وہ اتنا برا تھا کہ اس کو نیکی کرتے ہوئے بھی تنگ کرتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن وہ رات کو سجدے میں تھا، برے نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، وہ سجدے کی حالت میں ہے، اس کے وہ برے بھائی نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبانے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی گردن چھڑوا کر کہتا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو ادھر برائی کی انتہا ہے، اب اس نے تنگ آ کر اس کو کہا، اللہ تجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اس نیک کو ان الفاظ کی یہ سزا دے دی کہ تو کون ہوتا ہے میری صفت رحیمی کو للکارنے والا، تو کون ہوتا ہے میں تیرا رب غفار ہوں، معاف کرنے والا، اور تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کو برے کو معافی مانگنے کی توفیق دی، نیکیوں کی طرف وہ آ گیا اور نیک برائیوں کی طرف چلا گیا۔ بھائیو، نیکی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں، غلط کام کرتے ہوئے تو ڈرے ہی ڈریں، نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں۔ برے کو اس طرح چیلنج نہ کرو کہ اللہ تجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ بعض اوقات باپ اپنے بچوں کو تنگ آ کر کہتا ہے تم تو جہنمی ہو، نعوذ باللہ،
ایسے لوگ بھی ہیں، باپ بچوں کو کہہ دیتا ہے یا شوہر بیوی کو کہہ دیتا ہے یہ جہنمی عورت ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں۔ جہنم جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جہنم سے بچائے، جس کو چاہے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح کی باتیں کہنا ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ کہو کہ برائیاں چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، غلط باتیں چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ۔ میں بات کہہ رہا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، رب فرماتے ہیں حق بات کو یعنی کہ دین اسلام کو تم نے قبول بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے داماد، نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور چوتھے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام کے مصلی کے وارث ہیں۔ آپ ان کو بھی فرماتے ہیں علی اگر تیرے کہنے سے کوئی بندہ حق پر آ گیا، تیری تبلیغ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ دین اسلام کی طرف آ گیا، تیرے لیے 100 اونٹ سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرخ 100 اونٹ فرمایا۔ عرب کے لوگ جس طرح قاری صاحب اور ہمارے بھائی عرب کا چکر لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہے عرب کے علاقے میں اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی اونٹ قیمتی ہے، لیکن عرب کے علاقوں میں زیادہ قیمتی۔ بھائیو، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کا آنے کا مقصد اللہ پاک سورہ مائدہ میں بیان کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوگا۔ کیا نازل ہوگا؟ قرآن پاک۔ کیا نازل ہوگا؟ حدیث پاک۔ کیا نازل ہوگا؟ جو پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوگا اس کو آپ پہنچا دیں۔ نبی علیہ السلام نے ہم سب امتیوں کو سبق دیتے ہوئے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت مبارکہ بھی پہنچی ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خطبہ سنتے ہیں اور جو آیت مبارکہ سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث سنتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کسی جگہ پر درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب یہ حدیث پاک ذرا دوبارہ پڑھیے، اپنے موبائل کے اندر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر اس کو سناتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا حق بات کو مانو بھی اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام مکے والوں کو سب کو بلا لیا، اپنے گھر میں دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اتنا ہی کامیاب نہیں ہوو گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کا بھی مالک بنا دے گا، عجم کا بھی مالک بنا دے گا۔ یعنی کلمہ پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے اللہ دنیا کی کامیابی بھی دیتا ہے اور آخرت کی کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو قبول بھی کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ آج تو ہمارے لیے آسان ہے، ہمارا دادا مسلمان تھا، ہمارا باپ مسلمان تھا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور دیکھو پوچھو جا کر دوسرے ملکوں میں جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی یہودیوں کے گھر میں، کوئی عیسائیوں کے گھر میں، کوئی ہندوؤں کے گھر میں۔ جب اللہ پاک ان کو اسلام کی سمجھ دیتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اور برادری اور کافر سارے مل کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، صحابہ کرام کو مار دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب ملعون جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ایک صحابی کو پکڑ کر کہا، محمد کریم علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر، آخری نبی سمجھتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے کیا سمجھتے ہو؟ صحابی کہتا ہے تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، تجھے کذاب سمجھتا ہوں، تجھے ملعون سمجھتا ہوں۔ اس نے حکم دے کر صحابی کا ایک ہاتھ کٹوا دیا، بازو کٹوا دیا، پھر کہا محمد کریم علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کا پیغمبر آخری نبی سمجھتا ہوں۔ اس بے ایمان نے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ صحابی نے پھر کہا تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں، ملعون سمجھتا ہوں۔ اس نے پھر حکم دیا، صحابی کے جسم کا دوسرا حصہ کاٹ دیا گیا، اسی طرح پوچھتا گیا اور صحابی کے ٹکڑے کرتا چلا گیا۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کو قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو مانتے بھی ہو، اپنی زبان سے اظہار بھی کرو، اس کو بیان بھی کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اچھے طریقے سے پہنچاؤ۔ بھائیو دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہوئے اور مدینہ طیبہ میں گئے۔ ان کے بیٹوں نے کہا ابو جی آپ کو ایک چیز سنائیں؟ کہنے لگے سناؤ۔ دو بیٹے بیٹھے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا سنایا ہے؟ کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود بھی اپنے بیٹوں کی تبلیغ پر، قرآن سننے پر کلمہ پڑھ کے صحابی بنتے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کلمہ سیکھتا ہے، عقیدہ توحید سیکھتا ہے، نماز سیکھتا ہے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے اب میرے لیے کیا
کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ اپنی قوم کو جا کر اسی کلمے کی تبلیغ کرو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میری ساری قوم وہ آپ کو نہیں مانتی، میں ان میں سے ایک ہی ہوں، میرے والدین بھی اور میری بیوی بھی حتیٰ کہ آپ کو نہیں مانتی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے بعد پھر کہتا ہے آپ میرے لیے یہ دعا بھی کر دیں اللہ کوئی مجھے نشانی دے دے تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر میری تبلیغ کا اثر ہو جائے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ کے ہم خود نماز پڑھ کے خود نیکیاں کر کے کامیاب ہو سکتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کیوں حکم دیا کہ اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کرو، اس کو جا کر سمجھاؤ؟ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو میں جا کر تبلیغ کرتا ہوں، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو تڑپ بھی ہے کہ میں تبلیغ کروں، لوگ دین اسلام کی تبلیغ کو قبول کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، صحابی کے ماتھے پر چراغ جلنے لگا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے نشانی تو آ گئی، لیکن میری قوم بہت بگڑی ہوئی ہے، وہ میرے ماتھے پر چراغ دیکھ کر الٹا باتیں بنائیں گے کہ تو بڑوں کا گستاخ ہو گیا، اس لیے تیرے ماتھے کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ نشانی کسی اور جگہ پر اللہ منتقل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ پاک نے وہی چراغ صحابی کے نیزے کے اوپر رکھ دیا۔ اب نیزے کے اوپر چراغ ہے، اپنی قوم کی طرف جاتا ہے، جا کر کلمہ پڑھ کے سنایا، اس نشانی کو دیکھا، گھر والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سارا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بھائیو دوستو، صحابہ کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین اسلام کو قبول کیا ہے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ دین اسلام کو اگر ماننا ہے اس کو مانو بھی، عمل بھی کرو، اس کو آگے بھی پہنچاؤ۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو یہی سبق دیا، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ تبلیغ کر رہے ہیں اور مکے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کو مارنے لگے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ہمارے پیغمبر کو اس لیے مارتے ہو، وہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے، رب میرا اللہ ہے، ساری کائنات کا رب ایک ہے۔ اور ان کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ نبی علیہ السلام بھی تبلیغ کرتے ہوئے مار کھا رہے ہیں۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تبلیغ کرتے ہوئے مار کھا رہے ہیں، اتنی مار کھائی بے ہوش ہو گئے۔ بھائیو، اگر کسی کا آخری وقت بھی ہو، وہاں پر آپ کو موقع ملا ہے دین کی بات سنانے کا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس کو وہاں پر بھی دین کی بات سنو۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے یہودیوں کا بچہ بیمار ہے، نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور جا کر بیٹھ کر کہا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے،
اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے طریقوں کے مطابق عمل کرو۔ نبی علیہ السلام اس یہودی بچے کو جا کر یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، ابو نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اس کو قبول کر لے۔ یہودیوں کے بچے نے اپنی زبان سے جب کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی، یعنی اتنے بیمار تھے کہ آخری وقت بالکل قریب ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو بھی دین اسلام کی بات سناتے ہیں، کلمہ سناتے ہیں، اور جب اس نے پڑھ لیا ادھر سے اس کی روح نکل گئی۔ اور ہمارا بھی اگر یہ تو جس کو سنانا ہے اس کا آخری وقت ہے، اور اگر ہمارا آخری وقت ہو پھر بھی ہمارے لیے یہی اسوہ ہے کہ ہم پھر بھی دین اسلام پر نظر رکھیں اور اس کی تبلیغ کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی پڑے ہوئے ہیں، منہ میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو سارا پیٹ سے انتڑیوں سے باہر نکل جاتا ہے، شہد پلایا جاتا ہے انتڑیوں سے وہ باہر نکل جاتا ہے، پیٹ میں تو سارے کھنجر لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری ایام، آخری وقت ایک شہزادہ آیا حضرت عمر کو زخموں کی حالت میں پوچھنے کے لیے، آ کر بیٹھ کر کہتا ہے نبی علیہ السلام نے تجھے کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، تو جنتی آدمی ہے۔ حضرت عمر یہ بات سن کر کہتے ہیں میرے گناہ اور نیکیاں اللہ پاک برابر برابر بھی کر دے، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو دیکھ کر میرے اوپر رحمتیں کر دے، اللہ کی مہربانی ہے۔ جب یہ بات کہی وہ شہزادہ اٹھ کر جانے لگا، جا رہا تھا، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، اس شہزادے کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، حضرت عمر سے بولا نہیں جا رہا۔ اشارہ کیا اس کو میرے پاس بلاؤ، اس کو دوبارہ بلایا گیا۔ سیدنا عمر نے اس کو اشارہ کر کے کہا اپنے ٹخنے ننگے کرو۔ بھائیو، دین اسلام اتنا بلند ہے کہ اس کو ہم ماننے بھی، اس کے مطابق عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک اتنا پہنچائیں، اس کی تبلیغ اتنی کریں کہ اگر ہم سے بولا بھی نہیں جا رہا پھر بھی ہم اشارے سے برائی کو ختم کریں اور نیکی کا حکم کریں۔ یہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالی، جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر زمین پر مشورہ دیتا تھا، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ یہی سیدنا عمر ہیں۔ ایک دو دن تک یکم محرم طلوع ہونے والی ہے، سیدنا عمر کی شہادت ہوئی۔ اگلے جمعے میں سیدنا عمر کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو میں بات کہہ رہا تھا اللہ نے ہمیں دین اسلام اتنا بلند دیا ہے، اس کو ہم مانیں بھی، اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کو قبول بھی کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، تبلیغ بھی کی جائے اور لوگوں کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ دین کی بات بتا کر پھر غصے ہونے لگ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کوئی بات نہ سنے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کوئی بات کو قبول نہ کرے
خفا ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے مبلغین اگر صحیح پروگرام پر انتظام نہ کیا ہوا ہو تو آ کر اپنے لوگوں سے ہی خفا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے مبلغین ہیں کہتے ہیں اتنے پیسے مجھے دیں جب میں تقریر کرنے کے لیے آؤں، تو کتنے ایسے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے نہیں دے سکتے، ذرا شفقت کریں، کہتے ہیں اگر نہیں دے سکتے تو نہ بلاؤ۔ مبلغین کے لیے بھی ضروری ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو مانیں بھی، اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو طیف والوں نے بلایا تھا کہ آئیں، آپ کو خرچہ دیں گے آنے جانے کا۔ نبی علیہ السلام طیف کی بستی میں گئے، جا کر کلمے کی دعوت دیتے ہیں، عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آگے سے وہ سن کر سبحان اللہ نہیں کہتے، آگے وہ سن کر نبی علیہ السلام کی عزت کے الفاظ نہیں کہتے، آگے سے اٹھا اٹھا کر پتھر مار رہے۔ اور ان بے ایمانوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے لڑکے لگا دیے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ پیچھے پتھر مار مار کر لے کر جا رہے ہیں۔ انگوروں کا باغ تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آیا، حکم کریں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کا آٹا بنا دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تبلیغ بھی کرو، دین اسلام بھی پڑھاؤ، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، تکلیفیں آئیں اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں بھی مانگو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ بڑے جو دین کے نوکر ہیں انہوں نے تو بڑے بڑے سمراٹ دیکھے ہیں، ہمارے جیسوں نے کتنے صبر کے سمراٹ دیکھے، تبلیغ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور اس کے سمراٹ ہم نے دیکھے۔ یہ چوک شاباس میں نماز پڑھاتا تھا، ایک ساتھی کو لے کر آتے، بھئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تو پہلے قبول کرتا تھا، اب تو اس کو قبول نہیں کر رہا، بھائی ہماری بات نہ مان، اللہ کی بات مان، نبی علیہ السلام کی بات کو مان۔ یہ بات اس کو سمجھاتے تو وہ نماز پڑھنے آتا، اگر کوئی ساتھ پاؤں ملاتا ناراض ہو کر سلام پھرتے ہی وہ ناراض ہو کر اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا، مسجد کے اندر شور مچا دیتے تو ہم اس کے اوپر صبر بھی کرتے، بھائیوں سے گزارش بھی کرتے کہ بھائیوں آنے دو، جب قریب آئیں گے تو بات سنیں گے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے گا۔ پھر دعائیں کی، آج وہی بندہ ہے، اس کے نواسے اور پوتے تقریباً 7 کے قریب ادھر مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسی کے پوتے اور نواسے ہمارے پاس قرآن حفظ کرنے کے لیے
اور سارے بچے عقیدہ توحید والے، ساری بیٹیاں عقیدہ توحید والی اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے۔ ہاں، تکلیفوں کے اوپر صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، دین اسلام کے مطابق عمل کرو، اس کو آگے پہنچاؤ اور پھر لوگوں کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ طیف کی بستی میں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا، ایک باغ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس باغ والے نے دیکھا کہ بندہ تو بہت عظیم ہے، لوگوں نے پریشان کر دیا، لوگوں نے اس کو زخمی کر دیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ نبیوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام سے کشتی والے کہتے تھے تو غلطی نہیں کر سکتا، تو خوبصورت ہی بڑا ہے۔ جو دوسرے نبی تھے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جس کی گود میں اللہ نے ساری نعمتیں رکھ دی۔ وہ ہمارے پیغمبر کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ باغ والے نے اپنے نوکر کو بلایا، پلیٹ کے اندر انگور رکھ دیے، کہا اس مسافر کو کھلاؤ۔ جب وہ لے کر وہاں پہنچا، نبی علیہ السلام نے انگور توڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ اللہ کا نام لے کر کھانے لگے۔ کہنے لگے آپ کون ہو؟ وہ نوکر پوچھتا ہے آپ کون ہو کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ کہنے لگے یہی تو ہمارے علاقے میں ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی میرے بھائی تھے، جتنے انبیاء آئے سارے آپس میں اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ تو وہ نوکر جو انگور لے کر آیا تھا وہ نبی علیہ السلام کا وہیں پر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر ایک دن آیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پر پتھر کھا کر تبلیغ کی، ان کے لیے دعائیں کی تھی، اور جب طیف کے علاقے میں گئے تو وہاں پر صحابہ کو دیکھتے ہی طیف والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تبلیغ پہلے ہو گئی، جب جہادی لشکر وہاں پہنچا صحابہ کو دیکھ کر، کیا مطلب کہ صحابہ دین اسلام کے مطابق اتنا عمل کرنے والے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہی طیف والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ جا کر پھر ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو سندھ کے اندر بھی دین اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے ہمارے ملتان میں آئے، یہاں سے شور کوٹ تک پہنچے۔ بھائیو، بات کہنے کا مقصد یہ ہے تبلیغ بھی کرو اور لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرو، تاکہ اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور اللہ پاک لوگوں کو بھی جنت والے راستے پر چلائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع